السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم حاضرین، سامعین، بھائیو، عزیزو، بزرگو، دوستو، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، اسلام ہندوستان کے اندر پہلے آیا اور دنیا کی سب سے پہلی مسجد کوڈنگلور، کیرلا، انڈیا میں جو ہے ایک مقام ہے، وہاں پہلی مسجد بنائی گئی۔ اس تعلق سے میرے اپنے معلومات آپ تک شیئر کر رہا ہوں۔ 1978 میں میرے خسر حضرت مولانا کے ابو بکر مسلیار رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے ایک چھوٹی سی ملیالم میں ایک کتاب دی۔ اس کے اندر 2 تذکرے تھے۔ نمبر 1 تو اسلام ہندوستان میں کب آیا اور کیسے آیا اور کہاں سے اس کی بنیاد شروع ہوئی، اور دوسرا تذکرہ اس میں تھا کہ وہ سوامی ایپن، جس کا تذکرہ کیرلا میں اس کی ایک بڑی ٹیمپل بھی ہے، اس کی اصلیت کیا ہے اور حقیقت کیا ہے، یہ جو ہے وہ کتابچے کے اندر تھا۔ مجھے اور میرے بھائی کو ذمہ داری دی گئی تھی کہ اس کا اردو میں ترجمہ کیا جائے، کیونکہ ملیالم جو ہے ایک محدود علاقے میں بولی جاتی ہے، اس کے علاوہ دنیا کے کسی بھی حصے میں جو ہے وہ بولی نہیں جاتی اور سمجھی نہیں جا سکتی۔ اور انہوں نے وہ کتاب جو ہے ہمارے پاس دینے کا مطلب اور مقصد یہ تھا کہ تمل ناڈو میں ایک دینی اسلامی سیمینار منعقد کیا گیا تھا اس دور میں 1978-79 میں۔ اس میں دنیا بھر کے علماء جو ہے تشریف لائے ہوئے تھے۔ اس جلسے کی، اس سیمینار کی صدارت جو ہے میرے خسر حضرت کے ابو بکر مسلیار کے ذمہ تھی، اور کے ابو بکر مسلیار رحمۃ اللہ علیہ کیرلا کی ایک عظیم شخصیت ہیں۔ وہ کیرلا کا ایک دینی اسلامی بورڈ ہے، سمست کیرلا اسلام مت ودیا بھیاس بورڈ کے نام سے۔ وہ بورڈ کے اس دور میں 56,000 علماء ممبر تھے، اور اس بورڈ کی صدارت کی ذمہ داری میرے خسر حضرت کے ابو بکر مسلیار رحمۃ اللہ علیہ کو تھی۔ وہ صدارت کی ذمہ داری انجام دے رہے تھے، اور پورے کیرلا کے اندر جمعیت جو ہے سمست کیرلا اسلام مت ودیا بھیاس بورڈ کے صدر کی حیثیت جو ہے بہت زیادہ تھی۔ کہیں بھی اگر کوئی اجلاس ہوتا،
وہ اجلاس میں کیرلا کے چیف منسٹر کو دعوت دی گئی ہوتی اور بورڈ کے صدر کو بھی دعوت دی گئی ہوتی تو سینٹر کی درمیانی سیٹ جو ہے وہ صدر کی ہوتی تھی، بازو والی سیٹ چیف منسٹر کی ہوتی تھی، اتنا بڑا مقام تھا۔ تو حضرت کے ابوبکر مصلیار رحمۃ اللہ علیہ کو وہ سیمینار میں صدارت کا جو ہے منصب دیا گیا تھا، حضرت جو ہے وہ جانا چاہتے تھے، تو اس سیمینار میں عوام کے اطلاع میں لانے کے لیے وہ کتابچے کو اردو میں ترجمہ کر کے طبع کرا کے تقسیم کی گئی۔ اس سیمینار میں تقسیم کرنے کے لیے وہ کتابچہ ہمارے ہاتھ میں دیا گیا، تو لہٰذا میں اور میرے بھائی جو ہے بیٹھ کر اس کا اردو میں ترجمہ کیے، جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ، کہ اس کتابچے کے اعتبار سے کوڈنگلور جو ہے وہ کیرلا کا صدر مقام تھا، یا یوں سمجھیے کہ وہاں کے راجا کی پائے تخت تھی۔ وہ راجا کا نام تھا چیرمان پیرومال۔ وہ چیرمان پیرومال بہت اچھا راجا تھا، رعایا پرور تھا، نرم دل تھا اور انصاف کا معاملہ کرتا تھا اور لوگوں کی ہمدردی کرتا تھا۔ بہرحال وہ رعایا پرور تھا پیرومال۔ تو وہ اور پیرومال کی بیوی رانی 14ویں کی رات تھی، محل کے باغ میں جھولا ڈالا ہوا تھا، اس جھولے میں راجا اور رانی بیٹھ کر جھولا جھولتے ہوئے وہ خوشگوار ماحول موسم کا لطف پا رہے تھے، حاصل کر رہے تھے۔ تو رانی کی نظر جو ہے جھولا جھولتے ہوئے آسمان پر تھی، 14ویں رات تھی، یکایک چاند درمیان میں سے 2 ٹکڑے ہوا، ایک ٹکڑا اس طرف کو، ایک ٹکڑا اس طرف کو چلا گیا اور پھر اس کے بعد آ کر پھر جڑ گیا۔ رانی ایک دم حیران ششدر رہ گئیں، بادشاہ کی توجہ کو مبذول کرایا کہ دیکھیے میں کیا دیکھتی ہوں کہ چاند جو ہے میں دیکھ رہی تھی ایک دم 2 ٹکڑے ہوا، آدھا اس طرف آدھا اس طرف ہو گیا اور پھر اس کے بعد واپس آ کر جڑ گیا۔ یہ کیا میری آنکھوں کا دھوکہ تھا؟ راجا نے کہا کہ ہو سکتا ہے آنکھوں کا دھوکہ ہو، ایسا تو بالکل ہو نہیں سکتا۔ چاند 2 ٹکڑے میں ہو جانا، بٹ جانا، پھر جڑ جانا، رانی آپ کو کچھ وہم ہو گیا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ خیر بات وہیں ختم ہو گئی، وہ جھولا جھول رہے تھے تو دربان جو ہے تھوڑی دیر میں بھاگتا ہوا آیا۔ راجا سامی، وہ سامی زیادہ لفظ بولا جاتا ہے وہاں پر زیادہ عزت دینے کے لیے۔ تو راجا کو جو ہے وہ کافروں کا مذہب ہے، بے دین مذہب ہے، غیر اسلامی ماحول تھا، تو وہاں ہر بڑے کو، ہر باعزت آدمی کو، ہر تعلیم یافتہ آدمی کو سامی کہتے تھے اور اس کی پوجا کرتے تھے۔ سامی سے مطلب خدا۔ تو بہرحال وہ دربان آیا کہ سامی کچھ لوگ آ گئے ہیں محل کے باہر اور آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، یہ آدھی رات کو، اتنی رات کو؟ تو ہاں، وہ جو ہے فوراً بادشاہ جہاں پناہ سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کے چاہنے والی رعایا ہیں
اور بادشاہ جہاں پناہ کی ہمدردی میں، محبت میں جو ہے ہم برداشت نہیں کر سکے، اس لیے فوراً آ گئے کہ بادشاہ کو یہ جو ہمارے اوپر گزرا ہے، ہم نے دیکھا ہے، وہ بادشاہ کو بتائیں اور ان کے علم میں لانا چاہتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ضرور، وہ میری رعایا ہے، ان کی کوئی بھی پریشانی کو سننا میری اپنی ذمہ داری ہے، تو ان کو لاؤ محل کے اندر، وہ دربار حال میں بٹھاؤ، میں آتا ہوں، میں آ کر ان سے بات کروں گا۔ بہرحال وہ 7-8 افراد کچھ تھے، ان کو دربار حال میں بٹھایا گیا، اور ان کی اس وقت بھی مہمان نوازی کی گئی۔ حکم تھا بادشاہ کا کہ کوئی بھی آئے تو پہلے ان کو کچھ کھانے پینے سے متعلق کچھ وہ کیا جائے، کچھ انتظام کیا جائے، اور ان سے میں بات کروں گا۔ بہرحال بادشاہ جو ہے وہ دربار حال میں پہنچ کر ان سب کو جو ہے خیریت پوچھی، اس کے بعد تخت پر بیٹھے اور پوچھے کہ کیا معاملہ ہوا۔ تو وہاں کے رواج کے مطابق وہ سارے لوگ آ کر بادشاہ کو جو ہے وہ سجدہ کیے۔ وہ تعظیمی سجدہ اس زمانے میں جو ہے تعظیمی سجدہ وہ جائز تھا، اور اسلام جو ہے آنے سے پیشتر دوسرے بڑوں کو، لوگوں کو، بزرگوں کو اور ماں باپ کو سب سجدہ کیا جاتا تھا۔ تو بہرحال یہ تو باطل مذہب تھا، کفر کا مذہب تھا۔ وہ لوگ جو ہے باقاعدہ ان کے بڑوں کو، ان کے بادشاہوں کو، ان کے بزرگوں کو جو ہے سجدہ کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال سجدہ کیے، اور اس کے بعد بٹھایا گیا، ان کو پوچھے کہ کیا بات ہے۔ بولے جہاں پناہ ہم آپ کی رعایا ہیں اور ہم آپ کا بھلا چاہتے ہیں، ہمارے بھگوان ہیں آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہرگز نہیں آنی چاہیے۔ ہم کو بہت زیادہ فکر ہے، بڑا عجیب انہونی ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیا ناگہانی مصیبت ہمارے ملک پر آنے والی ہے یا ہمارے راجا پر آنے والی ہے، نہیں معلوم۔ اس لیے جو ہے آپ کے کان میں یہ بات ڈال دیں، اس لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ مجھے کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے میری آنکھوں سے دیکھا۔ ان 8 افراد نے بتایا کہ ہم نے ہماری اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 14ویں رات ہے آج، اور ہم آسمان پر دیکھ رہے تھے، چاند کی طرف ہماری نظر اتفاقیہ پڑ گئی، تو یکایک ہم نے دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، آدھا ادھر آدھا ادھر ہو گیا، اور پھر واپس آ کر جڑ گیا۔ پتہ نہیں قیامت کچھ آنے والی ہوگی یا یہاں کچھ انہونی جو ہے کچھ ہو جائے گی۔ اس قسم کا ہم کو خدشہ تھا، ہم کو خوف تھا، ہمارے راجا کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے، ہمارے راجا کی حکومت کے اوپر کسی کی نظر بھی نہ پڑنا چاہیے، اور اس لیے جو ہے وہ فکر سے ہم جو ہے راجا کے کان میں یہ بات ڈالنے کے لیے ہم آ گئے۔ تو راجا نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ رانی نے بھی دیکھا تھا یہ، اور وہ بات ان کی سچی تھی، میں اسے واہمہ سمجھ گیا تھا۔ بہرحال آپ لوگ اطمینان سے جائیے، میں اس کے تعلق سے تدارک کروں گا، اس کے بارے میں تحقیق کروں گا، اور کیا اصل ہے یہ، اس کی جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کروں گا کر کے۔ اسی وقت جو ہے درباری نجومیوں کو بلایا گیا۔ رات کو اس وقت میں بادشاہ کا حکم ہوا، وہ قاصد گیا۔ وہ درباری نجومی جو ہوتے ہیں، ہر بادشاہ کے پاس کچھ نجومیاں ہوتے ہیں، وہ جو ہے آنے والے دنوں میں، آنے والے لمحات میں، یا آنے والے مہینوں اور سالوں میں کیا ہوگا، کیسا ہوگا، یہ سب جو ہے نجوم کے ذریعے سے تحقیق کر کے وہ بتایا کرتے تھے، اور اس پر فیصلے ہوا کرتے تھے۔
تو 11 نجومیاں تھے بادشاہ کے، تو 11 کے 11 نجومیوں کو بھی بلایا گیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ایسا ایسا ہوا ہے ماجرا، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں، اس کی شہادت بھی ملی ہے، رانی سے پہلے مجھے پتہ چلا، اس کے بعد جو ہے 8 افراد کی طرف سے مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے بھی یہ واقعہ دیکھا ہے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا، لہٰذا میں وہ جاننا چاہتا ہوں، آپ بیٹھ کر نجوم کے ذریعے سے تحقیق کر کے مجھے بتائیں۔ تو ہر نجومی اپنے اپنے طریقے سے بیٹھ کر بہت دیر تک تحقیق کیے، کیلکولیشن وغیرہ جو حساب کتاب ہوتا ہے وہ ذائچے وغیرہ لگائے اور سب دیکھا، اور دیکھنے کے بعد 11 کے 11 نجومی بیٹھ کر جو ہے آپس میں طے کیے کہ ہم کو راجا کو صحیح جواب دینا ہے، اور ہماری اپنی جو تحقیق ہے اس کو یکجا کریں گے، یکجا کر کے وہ ساری باتوں کو لے جا کر راجا کے سامنے پیش کریں گے۔ تو وہ سارے 11 نجومی اپنی تحقیقات کو جو ہے قلم بند کیا، اور وہ سارا مضمون جو ہے بادشاہ کے پاس لے کر گئے۔ تخت پر بادشاہ بیٹھ کر انتظار کر رہے تھے، تو بادشاہ پیرمال، شیرمان پیرمال جو ہے انہوں نے پوچھا کہ آپ نے لوگوں نے تحقیق کر لیا؟ ہاں ہم نے تحقیق کر لیا ہے۔ کیا ہے بتائیے؟ بھائیو، ان الفاظ کو سنہری الفاظ میں جو ہے لکھنا ہے، یہ سنہری الفاظ میں لکھنے کے قابل یہ جملے ہیں جو میں آپ کو اب سنانے جا رہا ہوں۔ کیا تو انہوں نے تحقیق کی جو ہے بات بتائی، انہوں نے کہا کہ بادشاہ جہاں پناہ کھجوروں کی سرزمین میں، ریگستان کے علاقے میں ایک سچا پیدا ہوا ہے۔ یہ جملہ نوٹ کریں، ریگستان کی سرزمین، کھجوروں کی سرزمین میں، ریگستان کی سرزمین میں ایک سچا پیدا ہوا ہے، وہ سچا اپنی سچائی کا ثبوت چاند کے 2 ٹکڑے کر کے وہ اس نے دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ واقعی یہ جملے ان کے ہیں کہ کھجوروں کی سرزمین میں، ریگستان میں ایک سچا پیدا ہوا ہے، وہ سچا اپنی سچائی کا ثبوت اس چاند کو 2 ٹکڑے کر کے جو ہے اس نے دیا ہے۔ بادشاہ حیران ہو گئے، بولے وہ سچائی کا اتنا بڑا ثبوت، وہ کون ہے؟ بولے وہ سچا تو وہاں ہے، اور وہ جب تک وہاں نہیں پہنچیں گے کچھ پتہ نہیں چل سکتا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں، وہ کھجوروں کی سرزمین، اس کا رخ جو ہے متعین کرو، میں وہ نکلتا ہوں، میں خود جاؤں گا وہاں پر۔ مجھے بہت تڑپ ہو رہی ہے سن کر، میں وہ سچے کو دیکھنا چاہتا ہوں، وہ سچے سے ملنا چاہتا ہوں، وہ سچے سے سچائی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ رعایا جو ہے وہ بلایا گیا، پھر دوسرے دن باقاعدہ عوام کو، انٹلیکچوئلز کو، بڑے بڑے دانشوروں کو، معلومات والوں کو، فراست والے کو، ان کے اپنے علماء تھے وہ پنڈت وغیرہ، تو ان تمام کو اکٹھا کیا گیا۔ بہت رعایا کے کچھ دانشوروں کو بھی بلایا گیا۔ وہ حال جو ہے، سارا دربار حال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھیے، یہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ جو ہے سب سے پہلے میری بیوی نے دیکھا ہے، اور میری بیوی سے، رانی سے مجھے معلوم ہوا کہ انہوں نے دیکھا ہے۔ میں اسے واہمہ سمجھ گیا، ان کو وہ بھی بتایا کہ یہ تمہارا واہمہ ہو سکتا ہے، ایسا چاند کیسے 2 ٹکڑے ہو سکتا ہے، ادھر ادھر کیسے ہو سکتا ہے، پھر واپس آ کر کیسے جڑ سکتا ہے، یہ انہونی بات ہے،
یہ تمہارا اپنا واہمہ ہوگا، اس لیے اس بات کو نظر انداز کرو کر کے۔ تو تھوڑی دیر میں جو ہے 8 افراد میرے پاس آئے، دربار حال میں آئے، اور آ کر انہوں نے گواہی دی، انہوں نے ان کے اپنے آنکھوں سے دیکھا چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ۔ لہٰذا میں جو ہے واقعی مجھے تشویش ہوئی اور مجھے تجسس بھی پیدا ہوا۔ پھر میں ان کو جو ہے تسلی دے کر بھیج دیا کہ اس معاملے میں کچھ نہ کچھ جانکاری حاصل کروں گا اور عوام کے سامنے وہ بات لاؤں گا۔ لہٰذا میں نے میرے شاہی نجومیوں کو بلایا، ان سے حساب لگوایا۔ وہ سارے حساب لگا کر انہوں نے جو ہے مجھے آ کر بتایا، تو واقعی بات بڑی عجیب و غریب ہے۔ انہوں نے کہا کہ کھجوروں کی سرزمین میں، ریگستان میں ایک سچا پیدا ہوا ہے، وہ سچا اپنی سچائی کا ثبوت چاند کے 2 ٹکڑے کر کے اس نے دیا ہے۔ لہٰذا مجھے بڑی تڑپ ہو رہی ہے اس سچے سے ملنے کے لیے، میں جانا چاہتا ہوں اور آپ لوگوں کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں۔ تو سارا دربار حال جو ہے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، بولے بادشاہ جہاں پناہ ہرگز نہیں، ہمارے سامنے آپ ہرگز نہیں جا سکتے، آپ جو ہے کسی اور کو بھیج سکتے ہیں، آپ حکومت کا جو ہے ذمہ چھوڑ کر، حکومت کو اس حال میں چھوڑ کر آپ نکل کر اتنی دور جہاں جانا محال ہے، ویسے فاصلے کا ارادہ آپ کر رہے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کو بھیجنے کے لیے بالکل تیار نہیں۔ آپ انصاف پسند، آپ غریب دوست، آپ ہمدردی محبت کرنے والے رعایا سے، اور رعایا کا پورا خیال رکھنے والے، اور رعایا کی جو ہے بہتری کے لیے آپ نے جو کچھ کرنا ہے وہ سب کرنے والے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کسی اور کو بھیجیں، مگر آپ ہرگز نہ جائیں۔ تو بہرحال دربار میں طے کیا گیا کہ کس کو بھیجنا ہے۔ تو بولا کہ ایک قابل اور لائق 7 دانشوروں کو اکٹھا کیا جائے، کچھ علم بھی ہونا ان کو، اور فراست ہونا ان کے اندر، دانشور ہونا، اور بردبار ہمت والے، طاقت والے یہ بھی ہونا۔ ایسے 7 افراد کو چنو۔ بہرحال 7 افراد کو چن کر طے کیا گیا۔ ان 7 افراد کو جو ہے جدہ کی طرف جو ہے ان کی جہاز، بڑی جہاز میں تقریباً 3 ماہ کا راشن اس کے اندر رکھ کر ان پورے افراد کو سارے آرام آسائش کے ساتھ، پورے سہولیات کے ساتھ ان کو روانہ کیا گیا۔ وہ جہاز تقریباً 2.5 سے 3 ماہ کے قریب میں جدہ کے ساحل تک پہنچی، اور تب تک راستے میں ایک دانشور کا انتقال ہو گیا، جسے پانی میں چھوڑ دیا گیا اس کی لاش کو، اور جہاز جو ہے جدہ کے ساحل پر لنگر انداز ہوئی، اور یہ 6 افراد نکل کر جو ہے وہاں جدہ میں اشاروں سے پوچھے کہ ہم کو وہاں جانا ہے جہاں وہ سچا چاند کے 2 ٹکڑے کر کے جو ہے سچائی کا ثبوت دیا، تو ان سے ہم کو ملنا ہے۔ تو اشاروں میں، کیونکہ وہ عرب کی سرزمین میں سوائے عربی کے اور کوئی زبان نہیں چلتی تھی، بہرحال وہ لے کر ان کو سمجھ گئے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لہٰذا ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا ہے، تو ان کو لے چلیں۔ تو ان کو لے کر مکے کی سرزمین کو پہنچے، اور وہاں جو ہے ان کی ملاقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ صحابہ موجود تھے، تو ان کی موجودگی میں کچھ
کوئی اشاروں سے اور کچھ جملوں سے اس طریقے سے انہوں نے وہ سارا ماجرا بیان کیا شق القمر کا، تو وہ سارا سن کر جو ہے وہ بولے کہ ایسا بادشاہ خود آنا چاہتے تھے، بادشاہ کو رعایا نے ہرگز نہیں بھیجا، کیونکہ وہ بہت اچھے بادشاہ اور رعایا پرور، ہمدرد وغیرہ سب، تو ان کو جو ہے رعایا بھیجنے کے لیے تیار نہیں، تو لہٰذا انہوں نے طے کیا کہ ہم 7 افراد کو آپ کی خدمت میں جانا ہے۔ تو ہم وہاں سے نکلے تھے، تقریباً 3 مہینے کے قریب کا عرصہ یہاں پہنچنے میں ہوا ہے۔ ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا، ان کو سمندر میں ان کی لاش کو چھوڑ دیا گیا، اور ہم 6 افراد یہاں آپ کے پاس آئے ہیں، اور یہاں سے کچھ معلومات حاصل کر کے ہم کو بادشاہ کے پاس جانا ہے، جا کر بتانا ہے بادشاہ کا حکم ہے کر کے۔ تو ان کی یہ مہمانوں کی اچھی استقبال ہوئی، صحابہ کو ذمہ داری دی گئی کہ ان مہمانوں کو جو ہے باقاعدہ ان کی مزاج پرسی کی جائے، ان کی خدمت کی جائے، ان کا آرام کا پورا خیال رکھا جائے، اور جو یہ سنانا چاہتے ہیں وہ کم از کم اشاروں میں، کنایوں میں جو بھی بتاتے ہیں، اور جو کچھ کے معلومات ان سے حاصل کر سکتے ہیں وہ مجھے سناؤ۔ اور ہماری دین کی بات جو ہے وہ صحابہ کو ذمہ داری دی گئی تھی کہ ان کو دین کی باتیں بھی بتاؤ۔ تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ کسی واقعی اس کے مطابق 3 مہینے وہاں تھے، اور کسی کتاب کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ 6 مہینے وہاں رہے۔ اور بہرحال اس عرصے میں انہوں نے جو ہے دین سیکھا اور دینی معلومات حاصل کیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گفتار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، ان باتوں کو جو ہے سب انہوں نے معلومات وہ حاصل کیں، اس کو ایک اکٹھا کیا، پھر وہ انہوں نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کر لیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم کو بادشاہ جہاں پناہ تک یہ باتیں پہنچانی ہیں، بہرحال ہمارے ساتھ کچھ افراد کو بھیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو روایتوں کے مطابق جو ہے 7 صحابہ کو ان کے ساتھ بھیجا گیا تھا، کچھ روایت کے مطابق 4 کو بھیجا گیا تھا۔ بہرحال وہ صحابہ ان کے ساتھ نکلے اور واپس جو ہے کیرلا کی سرزمین کو پہنچے، اور تب تک جو ہے وہ صحابہ بھی اور یہ آئے ہوئے انٹلیکچوئلز، دانشوران جو تھے، وہ بھی ان کی زندگیاں بدل چکی تھیں۔ وہ دانشوران کو جو ہے کیرلا کے ہونے کے باوجود اب وہاں لوگ ان کو پہچان نہیں پا رہے تھے، ان کا چہرہ، ان کا حلیہ، ان کی داڑھیاں، ان کا لباس، ان کا گفتار، ان کا انداز مکمل بدل چکا تھا۔ تو بہرحال وہ بادشاہ کے پاس پہنچے، ان کو لے کر گئے، بادشاہ نے جو ہے صحابہ سے بھی بادشاہ کی ملاقات ہوئی، اور پھر وہ سارے باتیں معلومات حاصل کیں۔ بادشاہ کی تڑپ اور بڑھ گئی، بادشاہ نے کہا کہ مجھے جانا چاہیے تھا، مگر یہ رعایا نے مجھے جانے سے روکا، اب میں اولین فرصت میں جانا چاہتا ہوں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں کر کے۔ تو بہرحال یہ آئے ہوئے افراد نے دین کا کام وہاں شروع کیا، اور پہلی مسجد بنائی کوڑنگلور میں، لکڑی کی ایک مسجد جسے ماڈائی پڑی کہتے ہیں۔ وہ ماڈائی پڑی کی بنیاد رکھی، مسجد بنائی گئی، صحابہ اس میں نمازیں پڑھا کرتے تھے، اور جو اسلام قبول کیے وہ سب اس کے اندر نمازیں پڑھنا شروع کر لیے۔ اور بادشاہ نے جب اسلام قبول کیا، 2 روایتیں ہیں، ایک روایت کے مطابق یہ صحابہ جو آئے تھے ان کے ہاتھ پر وہ بادشاہ نے اسلام قبول کیا، اور جو ہے دین کے اوپر عمل پیرا ہو گئے، اور ایک روایت کے مطابق بادشاہ جو ہیں وہ مکہ پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار ہوئی،
اور مشرف با اسلام ہوئے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا، یہ ایک روایت ہے، اور یا واپس آنے کے بعد یہاں انتقال ہوا، وہ ایک روایت ہے۔ اس کے تعلق سے جو ہے زیادہ تفصیلی معلومات تو حاصل نہیں ہیں۔ بہرحال پہلی مسجد ماڈائی پلی جو ہے، وہ پلی کہتے ہیں مسجد کو، تو ماڈائی مسجد جو ہے پہلی مسجد دنیا کی کیرلا کے اندر بنی، اور دین آیا کیرلا کے اندر پہلے، اور اسلام کا پرچار ہوا۔ 7 صحابہ آئے، وہاں سے وہ صحابہ کی مزاریں بھی وہاں بن گئیں، اور کچھ صحابہ آگے بڑھے۔ ایک جو ہے صحابی اس کے کیا کہتے ہیں وہ کھنڈالا گھاٹ مہاراشٹرا کی، وہاں تک پہنچے۔ وہ کھنڈالا گھاٹ میں جو ہے انہوں نے دعوت اور تبلیغ کا کام جو ہے وہ کیا، اور وہیں ان کی مزار بھی ہو گئی۔ ایسا جو ہے ہندوستان کے اندر دین آیا۔ تو یہ بات یہ بات جو ہے کلپ تقریباً 31 منٹ کی ہو گئی ہے، اس لیے میں اس بات کو آدھا جو ہے یہیں روکتا ہوں۔ اس کے بعد کا واقعہ جو ہے انشاءاللہ کل آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ دوسرا حصہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ سامی ایپا۔ سامی ایپا وہ کون ہے، کیا ہے، اور کیسا مشہور ہوا، اس کے تعلق سے جو ہے انشاءاللہ اگلی کلپ میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اب ان باتوں پر ہم کو فخر کرنا چاہیے کہ الحمدللہ ہندوستان کی سرزمین میں پہلی مسجد بنی تھی، صحابہ کی آمد ہوئی تھی، دین کا پرچار یہاں ہوا تھا، اور اس کیرلا سے اس ناکارے کا بھی تعلق ہے۔ میرے ماں باپ اسی علاقے کے ہیں کیرلا کے، تو اس اعتبار سے بھی مجھے جو ہے فخر ہوتا ہے، مجھے الحمدللہ خوشی بھی ہوتی ہے کہ اس علاقے میں دین آیا پہلے، اور پہلی مسجد بنی گئی، اور میرا سسرال بھی وہیں ہے، تو اس اعتبار سے بھی جو ہے اس علاقے سے مجھے محبت ہے، والہانہ انس ہے، لہٰذا وہ بات میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا، اور میرے بچوں کو بھی اس کا علم جو ہے ان کو معلومات کرانا چاہتا تھا۔ بہرحال یہاں موقوف کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کے اندر دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اسلام کو جو ہے ہمارے پوری زندگی میں اپنانے کی پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں مدد فرمائے۔ ہم اپنے خودی سے جو ہے وہ چیزیں حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ پروردگار کا خاص فضل اور کرم ہم پر نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں دین پر چلانا اور ہمارے دلوں کی اصلاح فرما، مرتے دم تک پروردگار کسی کا محتاج نہ بنا، کلمے والی موت، ایمان والی موت ہمیں نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔